हिमाकत अपने अहमक ना होने को साबित करने के जतन करती है। हिकमत को कभी ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी हिकमत को साबित करती फिरे। कभी नोट किया है आपने कि अहमक आदमी सारा दिन इसी कोशिश में रहता है कि किसी तरह खुद को साबित कर दे कि वो अहमक नहीं है, और इसी कोशिश में ही उस बीमारी की सारी एनर्जी है। जिस दिन वो शख्स अपनी हिमाकत को कबूल कर लेगा, उसी दिन से वो हिकमत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसको यूं समझो कि कोई शख्स बीमार है और वो ये साबित करता फिर रहा है कि वो बीमार नहीं है, तो क्या इससे उसकी बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ, जिस लम्हे वो बीमारी का होना कबूल कर लेगा, सेहत की तरफ उसका सफ़र शुरू हो जाएगा। अब वो इलाज की फिक्र करेगा। तुम डॉक्टर के सामने बैठे हो और उसे कहते रहो कि तुम बीमार हो ही नहीं, तो वो तुम्हारा इलाज क्या करेगा? आज के इंसान को गौर से देखो, ये बीमारी को कबूल ही नहीं कर रहा। यही इंसान था, छोटा बच्चा था तो समझता था कि बड़ा हो जाऊंगा तो सुख मिलेगा। गरीब था तो सोचा था कि दौलत मिल गई तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बेरोजगार था तो सारे गमों का इलाज एक अदद नौकरी थी। कुंवारा था तो सारी खुशियां शादी से जुड़ी थी। बे औलाद था तो सारा सुख औलाद पर मुनहसर था। अब वही इंसान है, छोटे से बड़ा हो गया है। क्या उसके दुख दर्द मिट गए हैं? गरीब अमीर हो गया, क्या मसले ख़त्म हो गए? बेरोजगार बरसरे रोजगार हो गया, क्या जिंदगी सुख का बहता दरिया हो गई? कुंवारा शादीशुदा हो गया, क्या सारे सुख मिल गए? बे औलाद औलाद वाला हो गया, क्या परेशानियां मिट गईं? हिमाकत इसी का नाम है। सवाल नहीं बदले, सवाल बिल्कुल सेम है। बच्चा खिलौना मांगता था और इसी में इत्मीनान देखता था। अब वही बच्चा फैक्ट्री मांग रहा है, मगर ये सवाल नहीं उठा पा रहा कि ये मांगने का सिलसिला ही तो कहीं हिमाकत नहीं है। ये चीज़ों से भरने की कोशिश ही तो कहीं कोशिश बेकार नहीं है। हिकमत के रास्ते का पहला संगे मील है अंडरस्टैंडिंग। ये समझना कि ज़िंदगी कैसे काम करती है। ये फहम वो बुनियाद है जिस पर ज़िंदगी की इमारत खड़ी होती है। ये सेंस पैदा हो जाए तो यही सारी चीज़ें ही खुशी देना शुरू कर देंगी। किसी भी बीमारी के इलाज का पहला स्टेप है बीमारी को बतौर बीमारी जान लेना। अना बहुत ही फरेबी नोयत का मेंटल स्ट्रक्चर है। अना के लिए खुद को अहमक मानना, खुद को बीमार मानना उसकी मौत है। इसलिए अहमक से अहमक आदमी को भी मिल लो जो अना की जद में है। वो अपने हर एक्शन की रीजंस देगा। तुम जरा किसी को अहमक कहकर तो देखो, फिर उसका रिएक्शन देखना। गालियां उसका जवाब होगा, झगड़ा करेगा, लड़ेगा। ये जो लड़ रहा है, जो अहमक कहे जाने पर गालियां दे रहा है, इसको समझने की जरा कोशिश तो करें। अगर किसी ने आपको अहमक कहा और आप अहमक नहीं हैं, तो जवाब देना बनता ही नहीं है। किसी सूफी को, किसी फकीर को जाकर कहो कि तुम अहमक हो, तुम बेअमल हो, तुम फरारी हो, वो कभी इस बात पर नहीं चिढ़ेगा। आप अहमक नहीं हो और कोई अहमक कह दे तो आप में गुस्से का पैदा होना बनता ही नहीं है। दूसरी सूरत, अगर आप अहमक हैं और कोई आकर आपको अहमक कह दे तो आप लड़ने लगेंगे। इस लड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस हिमाकत को डिफेंड कर रहे हैं। आप अहमक हैं या नहीं हैं, दोनों ही सूरतों में झगड़ा नहीं बनता। लेकिन आप ज़रा किसी को कहें अहमक और फिर देखें उसका रिएक्शन। तुम इंसान को ज़रा गौर से देखो, ख़ास तौर पर आज के इंसान को। ये सारा दिन अपनी हिमाकतों के डिफेंस में ख्वार है। ये हिमाकत है कि चीज़ें उसे भर देंगी। दौलत उसके अंदर के खला को भर देगी, ताकत उसकी बेबसी के एहसास को मिटा देगी, शोहरत उसके कुछ ना होने को कुछ होने में बदल देगी। और इस हिमाकत को बचाने के लिए इंसान सारा दिन कोशिश में लगा है। गौर करना कभी, जो जितना ज़्यादा अहमक होगा उतना ही अपनी हिमाकतों के हक में
وہ زیادہ سے زیادہ دلیلیں لائے گا۔ احمق یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے اور اس کی دلیلیں بھی لا سکتا ہے۔ غور سے نام نہاد ملحدوں کو سننا شروع کرو، وہ خدا کے نہ ہونے کی دلیلیں لانے میں کیسے بے چین پھر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نہیں ہے یہ حماقت بھرا فکرہ ہے، اور اس بے وقوفی کو پھر ثابت کرنے کی دلیلیں لانا اپنی حماقت کے ڈیفنس کے سوا اور کیا ہے۔ بھئی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فکرہ ہے۔ یہ فکرہ آپ کو معلوم کی منزل کی طرف جانے والے راستے کے پہلے سنگے میل پر کھڑا کر دے گا۔ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جہالت نہیں ہے، یہ جاننے کی شروعات ہے۔ اور جس کو اتنا پتہ لگ گیا کہ وہ نہیں جانتا، تو جان لو کہ اس نے بہت کچھ جان لیا، بلکہ سب کچھ جان لیا۔ میں نہیں جانتا، اس میں جاننے کے سارے امکانات پوشیدہ ہیں۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ اتنا جاننے کی کوششوں کے بعد جو ایک چیز میں جان پایا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا۔ خدا نہیں ہے یہ فکرہ تم کس بنیاد پر کہو گے؟ یہ تم کہہ کیسے سکتے ہو؟ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو چیخے جا رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اصل میں جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نہیں ہے، یہ کوئی بہادر آدمی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی روایتوں کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے۔ اس کا بڑا نفسیاتی پس منظر ہے۔ یہ شخص اصل میں بزدل ہے، تھڑ دلا ہے، کم ہمت ہے، کیونکہ اگر یہ کہے کہ خدا ہے تو پھر اس کو کھوج میں نکلنا پڑے گا۔ اگر یہ مان لے کہ خدا ہے تو پھر بیٹھا نہیں جا سکتا، پھر ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کائنات کے سب سے بڑے سچ کے ہونے کو جانتے بھی ہو اور پانے نہ جاؤ؟ ایک خزانے کا ہونا بھی تم مانو اور اسے ڈھونڈنے نہ جاؤ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہے تو خود کو مٹنا پڑے گا، کیونکہ خود مٹتا ہے تو ہی خدا ہو سکتا ہے۔ خدا دوسرے کو تو برداشت ہی نہیں کرتا، لیکن جب کوئی ملحد کہہ دیتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو وہ بیسیکلی ایک چالاکی کر رہا ہے، اور چالاکی یہ ہے کہ اب اسے ڈھونڈنے ہی نہیں جانا، اب تلاش ہی ختم۔ اس بات کو سمجھو کہ خدا کو پانا اور خود کو کھونا یہ دونوں ایک ہی سفر ہیں۔ فریڈرک نیتشے نے کہیں اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ یا تو خدا ہو سکتا ہے یا میں ہو سکتا ہوں۔ ملحد اصل میں آسان راہ چنتا ہے کہ خدا کے ہونے سے ہی انکار کر دیا جائے۔ یہ اس کی بہادری نہیں ہے، یہ اس کی بزدلی ہے۔ وہ اس کو بچانے کی فکر کر رہا ہے کہ جس نے مٹنا ہی مٹنا ہے، اور اس میں اتنا دم ہے ہی نہیں کہ اس کو پانے نکلے کہ جس کا ہونا ہی بس حقیقی ہونا ہے۔ ملحد کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ خدا کا انکار کرتا ہے، اس کے ہونے کو ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اسے یہ ڈھارس ملتی ہے کہ وہ تو ہے ہی۔ کیونکہ کوئی ہے جو خدا کے ہونے سے ہی انکار کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو انکار کر رہا ہے وہ تو ہے ہی۔ یہ اپنے ہونے کو بچانے کی احمقانہ سی ایک کوشش ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ملحد پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ حماقت کرتے آئے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتا ہے وہ روایتی مذہبیوں کی طرح اس خدا کے ہونے کا اعلان بھی نہیں کرتا کہ خدا ہے۔ نہ جس کو کبھی خدا کی خوشبو ملی، نہ اس کی زندگی کے تجربے میں خدا کی کوئی جھلک ہے، مگر وہ گھر معاشرے سے سدھایا گیا ہے، وہ ٹرینڈ ہے، وہ بس مان ہی لیتا ہے، مگر اس ماننے میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ یہ پسند عقیدہ ہے، یہ حماقت کا ایک سرا ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس میں سنجیدہ سوال اٹھانے کی سرے سے کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کی زندگی چیخ چیخ کر خدا کے نہ ہونے کا انکار کرتی رہتی ہے، مگر وہ زبان سے اقرار کرتا رہتا ہے۔ دوسری حماقت کرتا ہے ملحد، وہ کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اسے ڈھونڈنے کیا جانا۔ تیسرا اور سمجھداری کا راستہ ہے میں نہیں جانتا۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اگر ہمت ور ہے تو خدا کو پا جاتا ہے،
اور وہ اگر کم ہمت ہے تو یا انکار کر دیتا ہے یا بس اندھا دھند مان ہی لیتا ہے، مطلب واپس انہی دو گروپوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ فریڈرک نیتشے نے ہی ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، اگر خدا ہے تو میں مٹا۔ اور چاہے نیتشے کا اسلوب جیسا بھی تند ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تم جب تک مٹو نہ خدا ہو نہیں سکتا۔ صوفی جس راہ کو چنتا ہے وہ یہی ہے، صوفی خود مٹتا ہے اور خدا کو پا لیتا ہے۔ اسی لیے سارے صوفی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، اس کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ بھی نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے لا موجود الا اللہ، خود ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، خود مٹتے ہی بس خدا باقی رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ فقیر کا راستہ خود کو پانے کا نہیں ہوتا، اس کا راستہ خود کو مٹانے کا راستہ ہوتا ہے۔ وہی راستہ جو اس کائنات کا ازلی و ابدی راستہ ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ جو بھی ہے وہ سب مٹنے کی ہی راہ پر چل رہا ہے۔ جرمن مفکر اور فلسفی ایمینوئل کانٹ کہتا تھا کہ چیز جیسی ہو ویسی کبھی بھی نہیں جانی جا سکتی، ہم اسے ویسا جانتے ہیں جیسا ہم اسے جان سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہم جو جان سکتے ہیں اس کا انحصار جانی گئی چیزوں پر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے جان سکنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں مگر چھپکلی شاید انہیں نہ دیکھ پاتی ہو۔ کچھ چیزوں کو چوہے دیکھ پاتے ہوں اور ہم نہ دیکھ سکتے ہوں۔ کچھ آوازیں جو آپ نہیں سن سکتے وہ کتے ہاتھی سن سکتے ہوں، اور کچھ آوازیں جو آپ سن پاتے ہیں وہ مچھلی کچھوے نہ سن سکتے ہوں۔ تو آپ جن بھی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ ان چیزوں کی حقیقت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ آپ کی صلاحیتوں کا رزلٹ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی آپ آبجیکٹیو حقیقت مان رہے ہیں وہ بھی آبجیکٹیو نہیں ہے، انتہائی سبجیکٹیو ہے۔ یاد رکھو جو بھی تم دیکھتے ہو اس میں دیکھنے والا شامل ہو جاتا ہے، اور جو ہی دیکھنے والا بھی دیکھنے کے عمل میں شامل ہوتا ہے چیز ویسی نہیں رہتی جیسی وہ ہے۔ اس بات کو سمجھے کہ جیسے ہی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو جانتے ہیں، تو آپ کے دماغ میں اس کا پیٹرن پہلے سے موجود ہوتا ہے جو دماغ فوراً سامنے لا دیتا ہے۔ آپ نے ایک تصویر دماغ میں سیو کر رکھی ہے جس پر کھجور کا درخت لکھا ہوا ہے۔ اب آپ ہزاروں بھی کھجور کے درخت دیکھیں تو وہ قد، شکل، ساخت میں ہزار بھی رنگ کے ہوں، آپ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ اس تصویر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پر کھجور کا درخت لکھا ہوا ہے اور جو آپ کے دماغ میں موجود ہے۔ اور دماغ چیزوں کو جو لیبل دیتا ہے اس کی نیچر ڈوئل ہے، اس میں سنویت ہوتی ہے، اس میں دوسرا ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ اس بات کو دھیان میں رکھو کہ دماغ کسی بھی چیز کو جانتا ہے اس کے اپوزٹ کی وجہ سے۔ وہ دن کو رات کی وجہ سے جان سکتا ہے، دکھ کو سکھ کی وجہ سے، سیاہ کو سفید کی وجہ سے۔ انٹلیکٹ کی بیسک نیچر یہی ہے کہ وہ چیزوں کو دو حصوں میں توڑ دیتی ہے، تقسیم کر دیتی ہے، وہ اپوزٹ کو الگ کر دیتی ہے، اور پھر کسی چیز کی ایک شناخت آپ میں پیدا ہوتی ہے جسے آپ اپنا جاننا کہتے ہیں۔ انا جو دماغ کی تخلیق ہے وہ اسی ڈوئلزم کی دنیا میں کام کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں غصہ نہیں کرتا، صرف معاف کرتا ہوں، لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بغیر غصے کے معافی ہو کیسے سکتی ہے؟ اگر آپ غصہ ہی نہیں ہوئے تو معاف کرنا کوئی چیز ہی نہیں رہ جاتی۔ معاف کرنے کے لیے پہلے غصہ کرنا ناگزیر ہے۔ معافی غصے کا ہی سایہ ہے۔
انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپوزٹ پیدا کرتا ہے اور چیز کو سمجھتا ہے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتا کہ وہ جس اپوزٹ کو نکال رہا ہے اصل میں وہ اسے سمجھنے میں، اسے جاننے میں شامل ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے تو آپ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ ناگزیر طور پر اسے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ بہت غصیلا ہے، کیونکہ اگر وہ غصہ ہی نہیں کرتا تو پھر معاف کرنا کیسا؟ انٹلیکٹ ایسے ہی چیزوں کو توڑ کر سمجھتی ہے، وہ دو متضادات میں موجود وننس کو نہیں دیکھ سکتی۔ دماغ موت کو سمجھتا ہے زندگی کی اپوزٹ، دکھ کو جانتا ہے سکھ کے متصادم، جبکہ جو نیچر کی زبان ہے اس میں تقسیم ہے ہی نہیں۔ اس کائنات کی ساری اسکیم میں دماغ نے چیزوں کو بانٹ کر سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر آپ مائنڈ سے ماورا ہو کر دیکھ سکیں تو یہ تقسیم سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ حقیقت صرف ایک ہے۔ عقل سرحدیں اٹھاتی ہے، لیکن عقل کی ساری سرحدیں بس تصور ہیں، آئیڈیاز ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کا دماغ اس دنیا کو بر اعظموں میں بانٹ سکتا ہے، ملکوں، شہروں، گلیوں، محلوں، دریاؤں، پہاڑوں، صحراؤں میں تقسیم کر سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم کتنی کوئی سالڈ ہے؟ آپ 1 کروڑ میل دور سے زمین کو دیکھ کر کیسے کہیں گے کہ یہ بر اعظم ہیں، یہ ملک ہیں، یہ شہر ہیں، یہ پہاڑ ہیں؟ چاند کو دیکھ کر کبھی آپ بر اعظموں کا ذکر نہیں کرتے، ستاروں کو ستارہ کہہ دیتے ہیں، کبھی صحراؤں پہاڑوں میں بانٹنے کا خیال آپ کو نہیں آتا۔ یہ آپ کی انٹلیکچوئل مجبوری ہے، چیزوں کو بانٹنا، مگر آپ میں کوئی ایک مقام ہے جو مائنڈ سے ماورا اس وننس سے، اس وحدت سے جڑا ہے۔ آپ جو سانس لیتے ہیں، کبھی اس سانس کے دھاگے کو غور سے دیکھا ہے؟ ابھی افریقہ کے جنگلوں میں موجود کسی درخت کی خارج کردہ آکسیجن گیس ہے جو آپ نے انہیل کی ہے۔ ابھی جو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس آپ نے ایکسہیل کی ہے وہ امریکہ میں موجود کسی درخت نے انہیل کی ہوگی۔ یہ سانس کا دھاگا پوری کائنات کو جوڑ کر کھڑا ہے۔ وہ جو خلا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، آکسیجن گیس موجود ہے، جو حواس کی زد سے باہر ہے، وہ ایک کل ہے۔ اس کو یوں دیکھیں کہ آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ نے کمرے کی دیواریں کھڑی کر کے باہری خلا سے اس خلا کو توڑ دیا ہے جو خلا کمرے کی دیواروں کے اندر موجود ہے، لیکن آپ سوچیں کہ کیا آپ نے واقعی خلا کو تقسیم کر لیا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے۔ آج یہ کمرہ گر جائے تو خلا وہیں کا وہیں ویسا ہی ناقابل تقسیم موجود ہے۔ دیوار اس خلا کو کاٹ نہیں سکتی، کیونکہ دیوار کو بھی اسی خلا میں ہی ہونا پڑتا ہے۔ دیوار کے ذرے ذرے میں وہ خلا موجود ہے۔ آپ ایک گھڑا کہیں سے لے آئے، گھر پہنچے وہ گھڑا ٹوٹ گیا تو کیا کہیں گے کہ یہ جس جگہ گھڑا ٹوٹا ہے یہ خلا وہیں کا ہے جہاں سے آپ گھڑا اٹھا کر لائے تھے؟ نہیں، وہ خلا وہیں کا ہے، وہ ناقابل تقسیم ہے، وہ ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس بات کو سمجھو کہ جو باہر کا خلا اور کمرے کے اندر کا خلا ہے وہ دو نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہے۔ اب اسی کمرے کی مثال کو اپنے جسم پر لاگو کریں۔ آپ کے جسم کی یہ باؤنڈری اگر ڈھہ جائے، جیسا کہ ڈھہ جاتی ہے موت کے وقت، تو وہ باؤنڈری جس نے اس خلا کو گھیر رکھا تھا، جسے آپ کہتے تھے، وہ ختم ہونے سے کیا وہ خلا مٹ جاتا ہے جو اس جسم کی دیوار سے تقسیم نظر آتا تھا؟ نہیں، وہ ویسا ہی رہتا ہے۔ تم اس خلا کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ وننس، یہ وحدت، یہ ایکتا، یہ کل ہی اصل ہے۔ دماغ کی تقسیم کی دنیا بس کام چلاؤ ہے، ایک عارضی انتظام ہے جو ایک مادی ڈھانچے کے طور پر آپ 60-70 سال کے لیے چلاتے رہتے ہیں۔ موت کے وقت بس اتنا ہوتا ہے کہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن گھڑے میں آخر کیا ٹوٹتا ہے یہ بھی کبھی سوچا؟ کچھ بھی تو اس میں ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ خلا جس کو بند کرنے کے لیے گھڑا بنایا گیا تھا، وہ خلا بھی ویسا ہی موجود ہے۔
اور وہ مٹی جس سے گھڑے کی دیواریں بنی تھی وہ بھی ویسی کی ویسی ہی موجود ہیں۔ موت کا خوف اور اس کا دکھ بس ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ کمرے کے اندر کا خلا اور باہر کا خلا الگ الگ ہے۔ جسم میں موجود خلا میں ہوں اور جسم سے باہر موجود خلا دوسرا ہے۔ یہی دوسرا ہمارا سارا دکھ ہے، اور یہ دوسرا عملاً ہے ہی نہیں، یہ بس ہمارے دماغ کی اختراع ہے، کیونکہ دماغ دوسرا کریٹ کیے بنا ایک کو سمجھ نہیں سکتا، اور جو دوسرا کریٹ کیے بنا ایک کو دیکھ لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں صوفی۔ وہ جو پرسیپشن کی مسٹیک کو سمجھ جاتا ہے وہ مسٹک ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسٹک، ایک مسٹیک۔ زندگی کو سطحی طور پر جاننے کے لیے دماغ کی دنیا ہے، اور زندگی کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے دماغ سے ماورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ انٹلیکٹ جھیل کی لہروں سے ڈیل کرتی ہے، وہ لہریں کہ جو اپنی اصل میں ہیں ہی نہیں، لہریں بخود موجود ہی نہیں ہوتی، لہریں پانی نہیں ہوتی، بس پانی کی ایک خاص فارمیشن کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ دماغ انہی لہروں کو سمجھتا ہے اور ان سے معنی لیتا ہے، لیکن لہروں سے نیچے موجود زندگی کی جھیل کو سمجھنا ہو تو یہ انٹلیکٹ کچھ کام نہیں دیتی، کیونکہ انٹلیکٹ دو کی تقسیم میں کام کرتی ہے، اور جھیل کی سطح کے نیچے کوئی دوسرا نہیں ہے، صرف ایک زندگی ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے، ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ انسان کے مسئلے بہت ہی نامختتم ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ گہرا اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کی جھیل کی لہروں پر موجود حرکت کو دیکھنے والا ہے دنیا دار، اور جھیل کی لہروں سے نیچے موجود جھیل کی گہرائیوں سے ربط رکھنے والا ہے صوفی۔ انسان اپنی سہولت کے لیے کچھ چیزوں کو حاصل کرتا ہے اور ان کا مالک بن جاتا ہے، مگر انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب وہ ملکیتوں کا مالک ہوتے ہوتے ان کا غلام بن گیا۔ انسان کسی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب یہ استعمال کرنے والا استعمال ہونے والا ہو گیا ہے۔ یہ مالک ہونے کی کوشش میں کب غلام ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں، شاید بات سمجھ آ جائے۔ ایک بہت بڑا سیٹ، فیکٹری کا مالک، ایک دن بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا۔ اس کا پرسنل سیکرٹری بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ اس نے سیکرٹری کو جانچنے کے لیے اس سے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، اگر ہم دوبارہ اس دنیا میں آئیں اور تمہیں یہ اختیار مل جائے کہ فیصلہ کر سکو کہ تم اس فیکٹری کے مالک بنو یا ایسے ہی سیکرٹری رہو، تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ کیا تم اس فیکٹری کے مالک بنو گے اور مجھے سیکرٹری بناؤ گے، یا میں ہی مالک رہوں گا اور تم سیکرٹری رہو گے؟ اس دلچسپ سوال کا جواب اس سے بھی دلچسپ تھا۔ اس سیکرٹری نے کہا، جتنا میں آپ کو جان گیا ہوں اس کی روشنی میں دیکھوں تو میں کبھی بھی آپ نہیں بننا چاہوں گا۔ ہاں، میں آپ کو اتنا جانتا نہ ہوتا تو یہ خواہش پال سکتا تھا کہ خدا مجھے بھی فیکٹری کا مالک بنا دے، لیکن اب یہ خواہش میں کسی بھی صورت میں نہیں کروں گا۔ سیٹ نے کہا، تیرا کیا مطلب؟ سیکرٹری بولا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں روز دیکھتا ہوں۔ اس فیکٹری میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے غریب آدمی کون ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ہیں۔ اس فیکٹری کے سب سے غریب آدمی آپ ہیں۔ نہ آپ ٹھیک سے سو سکتے ہیں،
ना आप ठीक से बैठ सकते हैं, ना आपके पास अपनी बीवी के लिए वक्त है, ना बच्चों के साथ खेलने का आपके पास टाइम है। इस फैक्ट्री में चपरासी भी 10 बजे आते हैं, जबकि 8 बजे आप यहाँ मौजूद होते हैं। क्लर्क 11 बजे आते हैं, मैनेजर 12 बजे आता है, मगर आप इन सब से पहले आते हैं। डायरेक्टर 1 बजे आता है, वही डायरेक्टर 3 बजे चला जाता है, मैनेजर 4 बजे चला जाता है, 5 बजे क्लर्क भी चले जाते हैं, 6 बजे चपरासी भी चले जाते हैं। लेकिन मैंने आपको कभी भी शाम 7 बजे से पहले घर लौटते नहीं देखा है। चपरासी आपसे पहले घर चला जाता है, क्योंकि वो अपनी नहीं किसी और की हिफाजत पर काम कर रहा है। आप अपनी ही हिफाजत पर लगे हुए हैं। कभी गौर से अपनी जिंदगी के पूरे इंतजाम को देखना। जिन चीजों के तुम मालिक हो, क्या वाकई उनके तुम मालिक हो, या उनके मालिक बनने के चक्कर में उन्हीं के तुम गुलाम हो गए हो। जिस दुकान की मिल्कियत का तुम्हें दावा है, तुम्हारी जिंदगी के रात दिन वही दुकान तो तय नहीं कर रही। जिस नौकरी को तुम अपनी नौकरी कहते हो, क्या वो तो तय नहीं कर रही कि तुम्हारे दिन के, हफ्ते के, महीने के, साल के मामूलात क्या होंगे। कभी तुमने सोचा है कि जिस चीज को तुम अपना मुहाफिज मान कर बैठे हो, उसकी चौकीदारी पर तो नहीं लग गए हो। तुम्हारी दुनिया का बड़ा मशहूर लफ्ज है इस वक्त सिक्योरिटी। सिक्योर जॉब ढूंढो, सिक्योर बिजनेस करो, सिक्योर रिश्ते, सिक्योर फैमिली, सिक्योर घर। ये सारी चीजें जिनको दस्तयाब हैं, उनको कभी गौर से देखना। वो इनकी वजह से सिक्योर नहीं हो सके हैं, बल्कि उनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी है जो उन्हें मिली हुई है। तुम गौर से देखना इस अलमिया को। तुम कब अपनी मिल्कियतों के गुलाम हो जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता। क्या सितम है कि मालिक होने की कोशिश में ही तुम मिल्कियत को खो देते हो और ममलूक बन जाते हो। आका बनने के जतन किए थे और आखिर में गुलाम बनकर निकल रहे होते हो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि इस दुनिया में तुम जिस भी चीज, जिस भी शख्स के मालिक बनने की कोशिश करोगे, तुम उसके ही गुलाम हो जाओगे। मालिक बनने की कोशिश का लाजमी नतीजा है गुलामी। तुम्हारी दुनिया का जो सेटअप है, अनाज इस दायरे में काम करती है, उसमें गुलाम हुए बिना मालिक हुआ ही नहीं जा सकता। फकीरी का राज बस इतना है, इस दुनिया में वही सच्चे मालिक बन सकते हैं जो किसी भी चीज के मालिक बनने की कोई कोशिश ही नहीं करते। और इस बात को गौर से देखो, इंसानों को छोड़ो, तुम चीजों के मालिक बनने के पीछे भी अगर दौड़े तो चीजें तुम्हारी मालिक हो जाएंगी। कभी तुमने गौर किया वो मकान जिसके मालिक होने का तुम्हें दावा था, वो मकान अगर तुमको छोड़ना पड़े तो मकान तुम्हारे जाने पर नहीं रोता, तुम रो रहे होते हो। कौन है मालिक? आपसे एक मोबाइल भी छीन लिया जाए तो मोबाइल जरा सा भी परेशान नहीं होगा, आप परेशान होंगे। कौन हुआ मालिक? ये है तुम्हारी इस दुनिया का राज कि जिसमें पोजेशंस पोजेस्ड हो जाती हैं और तुम जिसके मालिक बनते हो, गौर से देखना, हमेशा उसके गुलाम हो जाते हो। कभी गौर करते हो जिस बीवी के तुम मालिक बनने की कोशिश करते हो, उसके आंसू कैसे तुम्हें रुलाते हैं, उसकी महरूमियाँ कैसे तुम्हें सताती हैं। कभी उस बीवी को देखो जो शौहर की मालिक हो जाती है। वो 24 घंटे इसी फिक्र में है कि शौहर अब क्या कर रहा है, अब किसके साथ बात कर रहा है, अब कहाँ पैसे खर्च कर रहा है, अब किसके साथ घूम रहा है, आज उसने क्या खाया। बच्चों के तुम मालिक बनने की कोशिश करते हो। कभी गौर करना, मालिक हो या गुलाम हो, बच्चे की भूख, बच्चे की बीमारी, बच्चे की स्कूल की फीस, बच्चे के अच्छे कपड़े, सभी तुम्हें अपनी कैद में जकड़े रखते हैं।
तुम्हारी सारी मिल्कियतें तुम्हारी गुलामी हैं। तुम्हारी सारी कामयाबियां इस सेंस में तुम्हारी नाकामियां बन जाती हैं। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी जेल बन जाए तो काहे की कामयाबी? तुमने एक नौकरी को पाने की कोशिश की, उस नौकरी को पा लिया। अब ये नौकरी तुम्हारी जिंदगी का सारा टाइम टेबल सेट करती है। ये है अपने हाथों अपनी जेल बनाना। अनाज़दा इंसान के जीने का ढंग हूबहू रेशम के कीड़े की जिंदगी जैसा होता है। रेशम अपने ही बुने हुए धागे में आखिर में दम घुटने से मर जाता है। तुम कभी गौर करना अपनी ख्वाहिशों पर। ये ख्वाहिशें जो तुम पालते जाते हो, ये वही रेशम के धागे हैं जिनमें तुम दम घुटने से मर जाते हो। तुम किसी वक्त खामोशी से बैठकर सोचना कि तुम्हारी जिंदगी के जितने भी मसले हैं वो तुम्हारे अपने ही तलब करदा हैं, वो तुम्हारे ही हासिल करदा हैं। वो वही चीज़ें हैं जिनके पीछे कभी तुम दीवानों की तरह भागे थे। तुम बचपन से बुढ़ापे तक क्या करते हो? पहले अपनी जेल को बनाते जाते हो और आखिर में वो जेल सुकड़ना शुरू हो जाती है। तुम फैक्ट्री के मालिक बनते हो, फैमिली के मालिक बनते हो, बच्चों की मिल्कियत का दावा करते हो। अपनी जेल को फैलाते जाते हो और फिर जब ये जेल सुकड़ना शुरू होती है तो दुखी होते हो। इर्द गिर्द देखो तो सही, शायद ही कोई बूढ़ा मिलता है जो खुश हो, जो ब्लिसफुल हो, जो जॉयफुल हो। हालांकि जिंदगी के खेल के पुराने खिलाड़ी को इस खेल का माहिर होना चाहिए, मगर ऐसा होता क्यों नहीं? इसकी एक ही वजह है, जिंदगी को गहरी सतह पर देखने की बजाय उसके सतही इजहारियों से चिमट जाना। फकीर भी सारे रिश्ते नाते जीता है, सारे गमे रोजगार पालता है, चीजें भी खरीदता होगा, मगर वो उनका मालिक होने का खप्त नहीं खरीदता, क्योंकि मालिक होने का खप्त ही गुलाम होने का नुस्खा है। तुम जिंदगी को जी सकते हो, रिश्तों को जी सकते हो, चीजों को कमा सकते हो, नौकरियों को कर सकते हो, सब कुछ करना बजा है, जरूरी है, मगर जब तुम इनसे ही जुड़ गए, इन्हीं को ही अपनी शनाख्त बना लिया, तो जान लीजिएगा तुम गुलाम हो गए। मालिक बनने से बच जाओ, गुलाम होने से बच जाओगे। एक साहब ने पूछा कि आपकी सारी बातों को मैंने बड़े गौर से सुना है और जो बात मैं समझ पाया हूं वो ये है कि इस जिंदगी का, इस जीने का कोई भी मकसद नहीं है। क्या मैं ठीक समझा हूं? अब इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? थ्योरेटिकली तो यही सच है कि इस जिंदगी का, तुम्हारे जीने का कोई मकसद नहीं है। हाँ, तुम मकसद चाहे खोज लो, खोजते रहो, तुम मकसद खोज सकते हो, मकसद बना सकते हो, लेकिन सच यही रहेगा कि इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और यही जिंदगी का हुस्न भी है। ये जिंदगी तभी जिंदगी बनती है कि जब इसके साथ कोई मकसद जुड़ा हुआ ना हो। सुबह बाग में फूल खिला, क्या मकसद है इसका? सुबह सूरज निकला, क्या मकसद है इसका? चिड़ियों का गौल क्या कहीं बैठकर ये सोचता होगा कि जिंदगी का क्या मकसद है, उनके जीने का क्या मकसद है? बादल बरसते हुए क्या ये सोचते होंगे कि कोई मकसद है जो वो पूरा कर रहे हैं? तुम मगर शायद इस धरती पर मौजूद वाहिद नौ हो जो मकसद बनाती है। तुमको ये बात शायद समझ ना आए, तुम अक्सर शायद ये कहें कि ये क्या बकवास है कि इस जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, हम बेमकसद जी रहे हैं। हम इंसान जो इतनी रफ़ी शान मखलूक हैं बेमकसद कैसे हो सकते हैं? मगर इस बात को गौर से समझने की कोशिश करो। ये जो जिंदगी है, जो हम सब में लहर की सूरत बह रही है, इसने कहीं नहीं जाना। जिंदगी कहीं भी नहीं जा रही। किसी मकसद को पाने के पीछे
زندگی نہیں دوڑ رہی ہے، زندگی بس ہے اور اس کا بس ہونا ہی مقصد ہے۔ زندگی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، زندگی کا کوئی ماضی نہیں ہے، یہ بس اس لمحے میں ہو رہی نیچر کی ایکٹیویٹی ہے۔ زندگی بس یہ پل ہے، یہ لمحے موجود ہے زندگی۔ مقصد کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اس پل سے باہر ہوتا ہے۔ مقصد ہمیشہ یا مستقبل میں کچھ ہونے سے جڑا ہوتا ہے یا ماضی میں کچھ ہوا جس کو بدلنے سے جڑا ہوتا ہے۔ میرا مقصد ڈاکٹر بننا ہے، مستقبل میں ہے۔ میں نے غلطی سے اپنا بزنس تباہ کر لیا تھا، اس کو درست کرنا میرا مقصد ہے، یہ ماضی سے جڑا مقصد ہے۔ زندگی مگر نہ ماضی میں ہے نہ مستقبل میں ہے، آپ کے پاس مگر ایک ٹول ہے، مائنڈ، جو ماضی کو تسلسل دیتا ہے، جو تمہیں ایک کنٹینیوٹی دیتا ہے۔ ورنہ تم اس دماغ کو مائنس کر کے اگر خود کو دیکھو تو تم ہر پل نئے ہو۔ ماضی ہے جو تمہیں یہ سراب دیتا ہے کہ تم کسی پروسیس کے نتیجے میں ہو، تم کسی پروسیس کے نتیجے میں نہیں ہو، تم بس اس پل میں زندگی کا اظہار ہو۔ تم کیوں پیدا ہوئے، کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو جتنا زیادہ تم خود سے پوچھتے جاؤ گے الجھتے جاؤ گے۔ یہ سوال کرو گے تو جواب دینے والے بھی تمہیں مل جائیں گے، کوئی نہ بھی ملے گا تو خود سے کوئی جواب بنا کر اپنے پیدا ہونے کو جسٹیفائی تم کرتے رہو گے۔ سارے فلسفے یہی جواب دینے کی ہی تو کوشش ہیں، لیکن کبھی سوچتے ہو تم کہ یہ جواب زندگی نہیں دے رہی؟ آدمی ہی پوچھ رہا ہے کہ میرا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اور آدمی ہی جواب بنائے جا رہا ہے۔ تم نے یہ سارے فلسفے سنبھالے ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ تمہارے ان لا حاصل سوالوں کے جواب نہ ہونے کا غم تمہیں نہ ستاتا رہے، بلکہ یہ تسلی تمہیں ملی رہے کہ تمہارے ہونے کا کوئی مقصد ہے۔ اور انسان کی جواب جاننے کی خواہش، سوالوں سے نجات پانے کی یہ بے چینی، یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ انسان سب کچھ اپنے مائنڈ سے طے کرنے کی عادت کا غلام ہو چکا ہے، اور مائنڈ کا تو کام ہی ایک ہے، سوال اٹھاتے رہنا۔ سوچو، ایک 10ویں کلاس کا غریب بچہ دولت مند ہونے کو مقصد بناتا ہے، 25 سال کی عمر میں وہ ملک کا امیر ترین آدمی بن جاتا ہے، تو اب کیا وہ دماغ یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یقیناً پوچھے گا۔ اب وہ اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے دنیا کا امیر ترین شخص ہونا، اور بن جاتا ہے، تو کیا دماغ چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ پھر سوال کرے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور موت کے وقت تک دماغ سوال اٹھاتا رہے گا اور تم جواب ڈھونڈنے کے پیچھے دوڑتے رہو گے۔ دماغ اگر زندگی کے تجربے کا واحد ترازو ہوگا تو سوالوں سے نجات ناممکن ہے۔ نوکری پیشہ لوگوں کو پوچھئے زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کہیں گے سیکیور ریٹائرمنٹ، اور سیکیورلی ریٹائرڈ لوگوں کو جا کر دیکھیے تو وہ اب مقصد کے لا ینحل سوال کی کلفتوں کے اور بھی زیادہ اسیر نظر آئیں گے۔ ریٹائرمنٹ کے لیے نوکری کرنے والے ریٹائر ہوتے ہی اور بھی زیادہ الجھنوں میں پھنسے نظر آئیں گے۔ دماغ کی حکومت میں یہ سوال موت تک پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ سکندر یونانی برِ صغیر پر حملے کے لیے یونان سے نکلنے لگا تو ایک ننگ دھڑنگ قلبی فلسفی اور فقیر ڈایوجنیس اپنی کٹیا میں لیٹا ہوا تھا۔ یونان میں اس وقت اس کے طرز زندگی اور فلسفے کے بڑے چرچے تھے۔ سکندر نے سوچا کہ اس سے ملتا جاؤں، کوئی نصیحت ملے گی وہ لیتا جاؤں۔ وہ اس کی کٹیا کے باہر کھڑا ہوا اور کسی غلام کو اندر بھیجا، جو یہ پیغام لے کر اندر گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ڈایوجنیس نے غلام کو دیکھا اور ہنس دیا اور کہا، جو خود کو خود ہی دنیا کا سب سے بڑا فاتح کہلواتا ہے یا سمجھتا ہے وہ تو ہارا ہوا ہے۔
اس کے لیے میرے پاس کوई वक्त नहीं है। गुलाम ने जाकर सिकंदर को बताया कि डायोजनीस तो ये कह रहा है। सिकंदर को ये शख्स बड़ा दिलचस्प लगा। वो खुद ही अंदर चला गया और कुटिया के दरवाजे में खड़े होकर उसने कहा, मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कुछ चाहिए तुम्हें मुझसे? डायोजनीस ने कहा, हाँ बिल्कुल। सिकंदर ने कहा, बोलो। उसने कहा कि तुम मेरे और सूरज के दरमियान खड़े हो और सूरज की रोशनी को मुझ तक पहुंचने से रोक रहे हो। ये रास्ता जरा साफ कर दो और रोशनी को मुझ तक आने दो। सिकंदर को अब दूसरा झटका लगा। वो उसकी कुटिया के अंदर चला गया और उससे बातें करने लगा। थोड़ी देर में दोनों के दरमियान ताल्लुकात कुछ नॉर्मल हुए तो डायोजनीस ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम अपनी फौजों के साथ? किधर का इरादा है? सिकंदर ने कहा कि एशिया कोचक पर हमला करने जा रहा हूँ। डायोजनीस बोला, इसके बाद कहाँ का इरादा? उसने जवाब दिया, इसके बाद हिंदुस्तान पर हमला करूँगा। उसके बाद? डायोजनीस बोला, उसके बाद बाकी दुनिया फतह करूँगा। और उसके बाद? अब सिकंदर सोच में पड़ गया। उसने कहा, उसके बाद क्या? सुकून से बैठूंगा और आराम करूँगा। डायोजनीस ने यह सुना तो जोर से हंसा और कहा कि जो तुम सब कुछ करने के बाद करोगे वो मैं अभी इस वक्त कर रहा हूं। अगर आराम ही करना है तो यही रह जाओ। आराम ही अगर मकसद है तो फिर वो तो इस वक्त भी दस्तयाब है। ये सिकंदर को लगने वाला तीसरा झटका था। बात उसे समझ भी आई, मगर वो जिस रेस में दौड़ रहा था उससे रुकना उसके लिए महाल था। सो उसकी फतूहात का सफर और मौत की तरफ सफर दोनों जारी रहे। यही सिकंदर की जिंदगी है जो तुम सारे लोग जी रहे हो। कहीं जा रहे हो, कहीं भी नहीं पहुंचने के लिए। रोज मकसद की तलवार लेकर जिंदगी को काटते हो, आखिर में जिंदगी कट जाती है। मकसद की तलवार वैसे की वैसी सलामत रहती है। कभी पूछो ना खुद से, जो भी मकसद तुम लेकर चल रहे हो, जिस भी मंजिल को कह रहे हो कि ये मेरी जिंदगी का मकसद है, तो क्या उस मंजिल पर यह सवाल नहीं उठता कि वो मंजिल किस लिए? तुम डॉक्टर बनने का मकसद लेकर जी रहे हो, क्या सवाल नहीं बनता कि डॉक्टर बनने का फिर मकसद क्या है? तुम कहोगे कि दौलत कमाना, तो सवाल फिर मौजूद है कि दौलत कमाने का मकसद फिर क्या है? तुम कहते हो सिक्योर बुढ़ापा, तो फिर सिक्योर बुढ़ापे का क्या मकसद है? तुम सवालों के एक ऐसे सिलसिले से जुड़े हो जिसके हर जवाब पर 10-10 और सवाल खड़े हो जाते हैं। जिंदगी को सवाल बनाओगे तो याद रखना, जिंदगी अगर सवाल है तो ये ला यनहल सवाल है। ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हर जवाब के नतीजे में सवालों का एक और सिलसिला खड़ा हो जाएगा। जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।